طرح ہوتا رہتا ہے اور اسی طرف دھیان کیا جاتا ہے، تو یہ آنے والا جو ہے اس کے اندر دنیا کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ تو اس پہ تیل ڈالا جا رہا ہے، یا ایسا کوئی پیر طریقت یا اس طرح کا کوئی رہبر، اس طرح کا کوئی دین کا پیشوا بنا ہوا ہے، اور وہاں ساری جو تربیت ہے وہ اس طرح کی ہے، دنیا کے شوق کی، دنیا کے معاملات کی، اور زہد نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو اس عالم کے پاس بیٹھنے سے منع کیا کہ عالم کا لفظ تو اس پہ بولا جا رہا ہے، مگر سرکار اس کو اپنی امت کے لیے محافظ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں بیٹھنے والا تو مزید خراب ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ حدیث شریف ہمیں اس کا ہر طرف ابلاغ کرنا چاہیے، اور جو علماء ہیں ان کو اس کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنی دھلائی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ہم ان میں سے کسی لحاظ سے بھی نااہل ہیں تو ہم اپنی اہلیت بنائیں، اور پھر عوام کے اندر بھی یہ چیز لانچ کرنی چاہیے کہ ہر جگہ نہ بیٹھ جایا کرو جا کے، بلکہ پہلے دیکھو کہ جو شریعت میں بیٹھنے سے پہلے نصاب ہے بیٹھنے کا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کس کی سننی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سنے بغیر بیٹھنے سے ہی اثر ہو جاتا ہے ان کا، اچھا یا برا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس انداز میں تم انتخاب کرو۔ یا ہم لوگ پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پنجابی چادر میں پیر پھدنا ہے، تو کس کو میں اپنا پیر بناؤں؟ تو یہ سرکار بتا کے گئے ہیں کہ پیر بنانے کے لیے کسی کو یہ چیز دیکھو۔ یعنی آج ہمارے لوگ بھی اس طرح کا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی میرٹ بنایا ہوا ہے کہ پیر کی اتنی پجاروں ہوں اور اتنی کوٹھیاں ہوں اور یہ ہو وہ ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ شرطیں ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو کہ تم نے خطیب کس کو بنانا ہے، تم نے اپنا استاذ کس کو بنانا ہے، تم نے اپنا پیر کس کو بنانا ہے، اپنا رہبر کس کو بنانا ہے، کہ یہ چیزیں اگر وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، یہ تبدیلی لا رہا ہے، اس کی دعوت میں یہ تبدیلی موجود ہے، اس کے موضوعات میں یہ تبدیلی ہے، اس کے ہاں سے جو خوراک ملتی ہے لوگوں کو وہ اس طرح کی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھو۔ اور پھر جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں جو کمی ہو اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ سرکار کے میرٹ پر بندہ پورا اترے۔ یعنی اگرچہ کما حق کو ہو تو بہت مشکل ہے، مگر وہ یہ ظاہری جو لفظ ہیں ان کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس موجود ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ حدیث، اس کورس کا خصوصی ایک لنگر ہم اپنے سامعین کو جو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عقیدے کے لحاظ سے زیادہ زور دیا، جس طرح کہ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ عمل کا ظلم اس پر عقیدے کا ظلم زیادہ بھاری ہے۔ تو ایک شخص کے پاس جانے سے عمل میں بگاڑ آئے تو آنا تو وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کی بات سننے سے عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو پھر یہ مزید زیادہ خرابی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو سنن ابی داؤد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، اگر کوئی بندہ تقدیر کا عقیدہ نہیں مانتا تو اس کے پاس مت بیٹھو۔ لا تجالسوا، یہ میں بطور مثال ایک صرف پیش کر رہا ہوں، اس مضمون کی سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ یعنی آج جو صلح کلیت ہے اور ہر دیگ کا چمچہ بننے کا جو ایک فیشن ہے، اور ہر چراگاہ میں چرنے کا جو ایک رواج ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر
اللہ کا پہلے فرمان سنایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ جن ذاتوں کے سہارے جینا ہے وہ تو پہلے سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماتا مت بیٹھو، سرکار فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل القدر، یعنی جو بد عقیدہ ان میں سے ایک کمپنی کا ذکر کر کے قدریہ فرقے کا فرمایا کہ ان کے پاس مت بیٹھو، بلکہ یہ بھی فرمایا ولا تفاتحوہم، کہ یہ اتنے زہریلے ہیں ان سے مناظرہ بھی نہ کرو. یعنی مناظرہ کرنے کے لیے بھی نہ بیٹھو، ایک تو یہ نہ سمجھنے کے لیے بیٹھنا، یعنی بعض ایسے ہیں کہ ان کے مقابلے میں مناظرہ کرنا کے لیے بیٹھنا جہاد ہے، لیکن یہ جو ان کا روگ ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تفاتحوہم، جس کا جو ترجمہ ہے الکاشف عن حقائق سنن کے اندر یہ کیا گیا لا تناظروہم ولا تباسوا معہم عن الاعتقاد فإنہم یوقعونکم فی شک، کہ ان کے ساتھ تم بحث نہ کرو، وہ تمہیں بھی شک میں ڈال دیں گے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو ایک ینگ جنریشن میں ہے کہ اپنے اوپر اعتماد کے ہم کسی کو قائل کر لیں گے، یا یہ دیکھیں تو صحیح، سوال تو کریں، پوچھیں تو صحیح، تو کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں، اگلی بات تو بعد میں ہے. تو اس بنیاد پر یعنی جو عالم مثلاً وہ ایک بیماری کی نشانی ہے، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جس طرح غامدی ہے، یا یہ جو وہ ایک چول ہے جیلم میں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، یعنی کوئی کہے کہ میں چسکا تو لوں تھوڑا سا، تو وہ چسکا لیتا ہی جہنم میں جا گرے گا. تو اجازت ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس طرح کوئی جائے، کہ جب ان لوگوں کی تو یہ صرف اہل قدر ہی نہیں، یہ اور بھی بہت سی بیماریوں کے اندر یہ مبتلا ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یہ نصاب رکھا ہے کہ سننے کے لیے ہر کسی کی نہ سنو، بلکہ بیٹھنے پر جب پابندی لگا دی تو سننے کے لیے تو بطری کی اولا آگے جا کے مزید پابندی ہوگی. فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، کہ نہ ان کے پاس بیٹھو اور نہ ان سے مسئلہ پوچھو، ان سے بات ہی نہ کرو، اس طرح تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو. اسی بنیاد پر پھر تابعین کے اندر یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں مکمل نصاب وضع کیا. یہ صحیح مسلم کے اندر امام ابن سیرین کا یہ قول موجود ہے، یہ جو مقدمہ ہے صحیح مسلم شریف کا، ان ابن سیرین قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد، لوگ اسناد نہیں پوچھتے تھے. جو یہ تابعی ہیں، اسناد کہ جو تم حدیث بیان کرنے لگے ہو کس نے بیان کی، تمہارے استاذ کون ہیں؟ چونکہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ سارے عدول ہیں، ان کے لحاظ سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ان کے بعد پھر جو معاملہ ہے، چونکہ کہیں ایک حدیث اس زمانے میں 2 واسطوں سے بیان ہو رہی تھی، کہیں 4 واسطوں سے بیان ہو رہی تھی. تابعین کے زمانے میں بھی چونکہ تھوڑے وقت میں بھی ایک بندہ دوسرے کے سامنے بیان کرتا، دوسرا تیسرے کے سامنے، چوتھے کے سامنے، تو یہ کہتے ہیں پہلے تو نہیں پوچھتے تھے اسناد کے بارے میں. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا، اب جس فتنے کا ذکر ابن سیرین کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ انہی کے زمانے کا ہے، ان کے وصال کے بعد والے فتنے کا تو وہ ذکر نہیں کر رہے. کہ جب فتنہ آ گیا یعنی بد اعتقادی آ گئی، اور پھر یہ جو خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں، نواسب ہیں، اور وہ جو اس زمانے کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے تھے، کہتے ہیں جب یہ فتنہ آ گیا قالو، اب جس وقت دین کی بات سننے کا موقع ہوتا ہے یا دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں حضرت صاحب خطاب کرنا چاہتے ہیں سنو، فلاں پڑھانا چاہتے ہیں سنو، تو کہتے ہیں اب ہمارے زمانے میں یہ قانون ہے، ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، کہ تم ہمارے سامنے اپنے اساتذہ کا نام بتاؤ، یعنی یہ حدیث جو بتانا چاہتے ہو یہ کس سے تم نے سنی. اگلے حصے میں کہتے ہیں یہ ہم کیوں پوچھتے تھے، مطلب کیا ہوتا تھا، فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ،
کہ سنی دیکھا جائے گا